میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو دے رہی، جن کے دربار میں سلام فرشتے پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ النساء حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہے۔ اسی مناسبت سے دو چار باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہے۔ جہاں پر کسی کو شک ہو نا تو ہم اس کو یقین دلانے کے لیے کہتے ہیں بھائی یقین کریں آپ میری بات کا، آپ پلیز بلیو می، یقین کریں۔ یہ ہمارا ایک وتیرہ اور طریقہ ہے کسی کو یقین دہانی کرانے کے لیے۔ اس سے بھی بات بڑھ جائے تو پھر ہم قسم اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ اس وقت بات کہی جاتی ہے جب کوئی کسی کے مائنڈ میں فطور ہو، شک ہو، اس وقت یہ جملے کہے جاتے ہیں۔ اللہ کو بھی پتا تھا کہ اس گھرانے کے متعلق لوگ شک کریں گے، ان کی شان اور عظمت کے بارے میں لوگ شک کریں گے، تو اللہ پاک نے شک کو دور کرتے ہوئے پہلے فرما دیا انما، یقیناً، جز نیست، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ میں وہ بات کر رہا ہوں جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کس بات میں؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ پاک ارادہ کرتا ہے اے محبوب آپ کے گھر والوں کی پاکیزگی و طہارت کا، کہ ایسے پاک صاف ستھرا کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ یعنی جن کی طہارت اور پاکیزگی کا ذکر کرنے سے قبل اللہ پاک پہلے حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو صاف کر لو، جو میں بات کرنے لگا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم دیا اللہ نے، لیکن یہ نہیں کہا، اِنَّا کا لفظ نہیں لگایا۔ زکوٰۃ کا حکم دیا، روزوں کا حکم دیا، اس لیے کہ سب مانیں گے، لیکن ان کی طہارت کی باری آئی تو فرمایا انما، کہ اللہ پاک کو پتہ تھا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی شان میں مقام میں شک کریں گے۔ حدیث پاک میں بھی نبی کریم علیہ السلام کو پتہ تھا تو حضور نے لفظ انا استعمال فرمایا۔ انا اور قد یہ وہ لفظ ہیں جب کوئی شک ہو تو اس وقت استعمال کیے جاتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی اماں جان کی بارگاہ میں عرض کی اماں جان اگر اجازت ہو تو آج میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے آؤں۔ آپ تھوڑا دور رہتے تھے نا، دوسرے محلے میں، تو نبی پاک حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اماں جان نے فرمایا جائیں بیٹا آپ حضور کی بارگاہ میں نماز پڑھیں وہاں پر، اور وہاں جا کر میرے لیے بھی بخشش کی دعا کروانا۔ دعا کروانا حضور علیہ السلام کے صحابہ کی اور صحابیات کی سنت ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے میں آیا اور میں نے مغرب کی نماز نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے پڑھی، اور پھر وقت میں مشغول رہے حضور علیہ السلام بھی اور میں بھی وہیں بیٹھا رہا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے عشاء کی نماز ادا فرمائی، اور عشاء ادا فرمانے کے بعد حضور گھر کی طرف جانے لگے، تو میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے تیزی سے چلا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پیچھے دیکھا نہیں اور فرمایا آپ کون ہیں؟ یہ کہتے ہی حضور نے ساتھ ہی فرما دیا آپ حذیفہ ہیں؟ پہلے فرمایا آپ کون ہیں، ساتھ ہی فرما دیا آپ حذیفہ ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ پاک آپ کی بھی بخشش فرمائے اور آپ کی ماں کی بھی بخشش فرمائے، کیونکہ ماں نے کہا تھا حضور کے دربار میں عرض کرنا کہ اللہ پاک میری بخشش فرمائے، میرے لیے دعا کروانا۔ اب حضور نے مڑ کر نہیں دیکھا، چلتے ہوئے حضور نے فرمایا آپ کون ہیں؟ حذیفہ ہیں۔ اللہ پاک کیا حاجت ہے آپ کی، اللہ پاک آپ کی بخشش فرمائے اور آپ کی ماں کی بخشش فرمائے۔ پھر حضور پیچھے مڑے، فرمایا حذیفہ یہ ابھی ابھی ایک فرشتہ آیا ہے میرے دربار میں سلام پیش کرنے کے لیے، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے امتی ہیں جن کو فرشتے سلام کرنے آتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ یہ ابھی ابھی فرشتہ آیا ہے،
اس نے اللہ سے عرض کی مولا آج اجازت دے تیرے حبیب کو سلام نہ پیش کرو. تو اللہ نے اس کو اجازت دی ہے اور ساتھ اس نے مجھے سلام کیا اللہ کا، اور ساتھ ایک خوشخبری دی ہے. وہ کیا؟ بِأَنَّ فاطمہ نساء سیدۃ نساء اہل الجنہ. یہ فرشتہ مجھے خوشخبری دے گیا ہے کہ بے شک حضرت سیدہ فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہیں. وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب اہل جنہ، اور ان کے بیٹے امام حسن امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو اپنے ٹھکانے کی خبر نہیں تھی. میں نے کہا اندھا ہو گیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے نواسوں کو اور اپنی بیٹی کو جنتی خواتین کا اور جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا. یہاں پر تو مالک و مختار بھی ظاہر ہو گئے. ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ایک بات کریں اور بات ختم کریں. آپ کی عبادت گزاری، کتنا عبادت کرتی، سخت گرمی میں روزے رکھ لیتی. خواتین کہتی ہیں، بعض ناداں خواتین، کہ اب گرمی میں ہم کھانا بھی بنائیں اور ہم جناب روزہ بھی رکھیں اور کپڑے بھی دھونے، اتنے معاملات ہیں. اور حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں خود اپنے ہاتھوں سے چکی چلا کر آٹا پیس رہی تھی اور زبان پر قرآن جاری ہوتا. حافظ قرآن بھی تھی نا، حافظہ بھی تھی اور عالمہ بھی. قرآن کی تلاوت جاری ہے. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے آ کر نا دروازے میں دراڑ میں دیکھا آپ آرام کر رہی ہیں اور چولہا چارپائی کے ساتھ ہے اور چکی بھی ساتھ چل رہی ہے. دوپہر کا وقت تھا، دوپہر کا وقت، شدت کی گرمی پڑ رہی تھی. تو میں نے دیکھا دروازہ بند ہے، تو میں نے سمجھا کہ بند دروازہ اس کو نہ کھٹکاؤں، دستک نہ دوں. تو میں نے دراڑ میں سے دیکھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھی حضرت ام ایمن. آپ کہتی میں نے دیکھا جھانک کر تو چولہا ہل رہا تھا اور چکی بھی چل رہی تھی اور سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہی تھی، لیٹی ہوئی تھی، سو رہی تھی. آپ کہتی میں واپس دربار رسول میں حاضر ہوئی. عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ حسین منظر دیکھا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ جانتی نہیں ہے کہ میری بیٹی نے آج گرمی میں روزہ رکھا ہوا تھا اور ان پر گرمی مسلط ہوئی تو اللہ پاک نے تسکین عطا کیا، وہ سو گئی اور ان کے کام کچھ رہتے تھے، ان کے کچھ کام رہتے تھے، یعنی چکی چلا کر آٹا پیسنا رہتا تھا اور بچوں کو جھولا بھی جھلانا تھا. تو اللہ پاک نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی، اے فرشتوں میرے محبوب کی بیٹی آرام کر رہی ہے، باقی کام تم کر کے آؤ. وہ جھولا فرشتے جھلا رہے تھے، چکی فرشتے چلا رہے تھے. یہ ان کی شان ہے. اتنا بڑا شان اور مقام. اور قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، روزے رکھتی ہیں اور رات کو اتنا لمبا قیام کرتی ہیں. کبھی کہنا بھی پڑتا ہے مولا ایک رات تو ایسی بنا دے جس میں تیری سیدہ فاطمہ کا ایک سجدہ ہی پورا ہو جائے. نبیوں کے سردار نبی کی بیٹی ہیں. اور حضرت علی پاک نے دیکھا کہ گھر میں یہ سارا کام خود ہی کر لیتی ہیں، کھانا بنانا. آپ سارے سمجھدار سمجھتے ہیں گھروں میں جو خواتین کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو مولا کائنات علی شیر خدا نے دیکھا غلام آئے ہوئے تھے دربار رسول میں. تو آپ نے عرض کی کہ آپ جو ہے نا جائیں اپنے بابا جان کے پاس اور حضور سے عرض کریں کوئی غلام مل جائے جو یہ کام کر لیا کرے، چکی چلا کر آٹا پیس لیا یا گھریلو جو کام ہے وہ کر لیا کرے. تو آپ نے آ کر عرض کی، اس دربار میں آ کر عرض کی جس میں کوئی کبھی خالی نہیں گیا. دامن اپنے پھیلا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. دلوں کو دامن بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. مضبوط کر لو ان سے ناتے جو دے کر کبھی احسان نہیں جتاتے. انہیں کو دل میں بسا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے.
کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ کوئی بھی دربار رسالہ سے خالی نہیں گیا۔ آج آئی ہیں 10 بستہ کھڑی ہیں، بابا جان غلام چاہیے، ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں، تھک جاتی ہیں۔ حضور السلام نے فرمایا غلام تو دے دیے، وہ فلاں غریب تھا اس کو دے دیا، فلاں غریب تھا اس کو دے دیا، وہ محتاج تھا وہ تنگ دست تھا اس کو دے دیا۔ بابا جان میرے لیے، فرما آپ کو میں وظیفہ بتاتا ہوں، آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، اس لیے تھکاوٹ ہو تو یہ تسبیح فاطمہ پڑھا کرے، ہر نماز کے بعد بھی پڑھا کرے، اور جب سونے لگے تب بھی یہ تسبیح فاطمہ پڑھے، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ سائنسیں تو تحقیق کرتی رہتی ہیں، حضور کو پتہ تھا نا یہ تھک جاتی ہیں، اسی لیے تو آئی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر آپ پڑھ لیا کریں، اللہ پاک آپ کی یہ جو معاملہ ہے اس کو دور فرما دے گا۔ اور سخیوں کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا، آپ نے پھر اس کو چھپا نہیں لیا کہ چلے میں اسے اپنے پاس رکھ لیتی ہوں، خود پڑھ لیا، تھکاوٹ دور ہو گئی، معاملہ درست ہو گئے، نہ، فرمایا قیامت تک میرے آقا علیہ السلام کی امت، نبی پاک نے بیٹی کو جو وظیفہ دیا ہے میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو دے رہی